كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے کر آ جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر عمل ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں کچھ مومن ہو گئے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں فاسق ہیں، اکثر ان میں فاسق کا مطلب کافر ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا یہ خلاصہ اور مفہوم ہو گیا۔ نے دیکھا کہ یہاں پر 3 صفات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر 3 صفات میں دیکھیں سب سے اہم چیز کو سب سے پہلے گنایا جاتا ہے۔ مسلمان کی بنیادی صفت اس کا ایمان ہے، بنیادی صفت کہ وہ مسلمان ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر نماز فرض ہے، وہ مسلمان ہے اس کی وجہ سے اس پہ روزہ فرض ہے، اسی طرح وہ مسلمان ہے اسی وجہ سے اس کے اوپر امر بالمعروف فرض ہے، نہی عن المنکر فرض ہے۔ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایمان ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ امر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا زیادہ محبوب ہے، اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کیا اور ایمان کو بعد میں ذکر کیا۔ یہ اس چیز کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے کلام سے نکل رہی ہے، اللہ کے کلام سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر اگر کسی کی تعریف ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے۔ میں کہتا ہوں میں مسجد میں آؤں گا، میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں، اپنے بچے کی بھی دیتا ہوں، اپنے فلاں رشتہ دار کی بھی دیتا ہوں، لیکن میں سارے محلے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میں سارے محلے کی گارنٹی، سارے محلے کے بارے میں جی سارا محلہ ایسا کرے، سارے محلے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جیسے جیسے عہدہ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اعتماد بڑھتا جاتا ہے، اور سب سے بڑے تو اللہ رب العزت ہیں، اور سب سے بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ حکم دیا ہے، سارے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ چیز فرمائی ہے۔ آیت کو ابتدا سے سمجھ لیا جائے، کنتم خیر امت، اس کے ترجمہ یہی ہے تم بہترین امت ہو۔ میں یہاں پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم نے یہاں پر ترجمہ ایسے کیا تھا، تم بہترین امت ہو، یعنی کہ امت کے بہترین لوگ ہو۔ اس سے انہوں نے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین لیے، اس کے علاوہ دیگر لوگ اس سے مراد نہیں لیے۔ تو بہت بڑی شخصیت نے، بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن کسی بھی تفسیر میں ایسے ترجمہ نہیں کیا گیا کہ اس سے صرف صحابہ ہی مراد ہوں، بلکہ اس سے ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ چنانچہ ان کے متبعین اور ماننے والے بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ایسے کرتا ہے کہ اس سے صحابہ مراد ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ تمام کی تمام تفاسیر میں اس سے مکمل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، صرف صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت سب سے پہلے ہے، لیکن اس کے بعد دیگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہے۔ چنانچہ ہم جیسے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور کوئی کچے ایمان والا ہے، کوئی پکے ایمان والا ہے، ہر آدمی اس میں شامل ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک اس میں شامل رکھے۔ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کہا۔ آگے کے بہت سے واقعات ایسے آئے ہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس امت کی محبوبیت کو ثابت کیا ہے۔ ایسے ایسے معاملات جو صرف انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ نے اس امت کے عام لوگوں کے ساتھ کروائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارا بچہ جانتا ہے۔ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ نے ان کو نہیں جلایا۔ آپ حضرات نے یہ واقعہ تقاریر وغیرہ میں سنا ہوگا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ صحابی نہیں ہیں بلکہ یہ تابعی ہیں، شام کے رہنے والے ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اسود عنسی ایک نبوت کا دعوے دار ہے، اس نے آگ میں ڈال دیا کہ تو میری نبوت کا اقرار کر۔ ان کو آگ میں ڈال دیا، صبح سے لے کے شام تک آگ جلتی رہی۔ شام کو جب آگ بجھی تو دیکھا ابو مسلم خولانی آگ میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے کھول دیے تھے۔ یہی ابو مسلم خولانی یہ شام میں سفر میں ہیں، 3000 لوگ ان کے ساتھ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور دعا کر کے کہنے لگے، اے اللہ تو نے موسیٰ کے لیے دریا میں راستے کھول دیے تھے، آج تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دریا میں راستے کھول دیجیے۔ چنانچہ راستے کھلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ اس دریا میں گھوڑے ڈال دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کسی کا ایک پیالہ پانی میں رہ گیا تھا، سمندر کو تقریر کی، دریا کو تقریر کی، دریا نے وہ پیالہ بھی نکال کے واپس پھینک دیا۔ تو یہ صرف ایک آدمی نہیں ہے، مالک بن دینار یہ تبع تابعین میں سے ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر الزام لگا تو انہوں نے الزام کو پورا کیا۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، الزام کو پورا کیا اور کشتی سے اترے اور پانی میں چلتے چلتے جزیرے میں چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بڑا خاص اہتمام کیا، بہت ہی خاص قسم کے معاملات ہیں۔ تو میں نے آپ کو 1-2 واقعات سنائے ہیں، ایسے درجنوں بیسیوں واقعات ہیں، بیسیوں واقعات سے تاریخیں بھری ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ امت بہترین امت کیوں ہے، اس کی وجہ بہت سی لکھی ہے مفسرین نے۔ سب سے جو اہم وجہ ہے، جو سب سے بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت رکھا، ایک بات۔ دوسری بات، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ایک امت کی فضیلت کہ یہ امت ایسی ہے کہ اللہ نے شرعی احکامات کے اندر اور عقائد کے اندر اور دیگر تمام چیزوں کے اندر اس امت کو نہایت ہی معتدل امت بنایا، نہایت معتدل امت ہے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ بالکل اعتدال کے ساتھ ہیں۔ اور پھر یہ امت قیامت کی آخری امت ہے، اس دنیا کی آخری امت ہے، تو ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ مرتے دم تک ہمیں اس میں شامل رکھے۔ یہ ہم اپنے اختیار سے شامل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کروڑ کا فضل اور احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے اللہ یہ فضل اور احسانات کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے لیے ہیں۔ کہنے لگے اے اللہ آپ مجھے اس میں شامل فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں موسیٰ، میں تجھے اس میں شامل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ تیرے بعد ایک امت آئے گی جو بڑی بردبار ہوگی اور بڑی ہی حلیم ہوگی۔ اے اللہ بردبار اور حلم کے لیے تو علم لدنی چاہیے ہوتا ہے، تو کیا وہ سب کے سب علم لدنی کے حامل ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کے اوپر میرا اپنا خاص فضل ہوگا جس کی وجہ سے ان میں یہ صفات ہوں گی۔ بھائی ہم لوگوں کے تذکرے اللہ نے انبیاء سے کیے، کیا ہمارا بس ہے، کیا ہمارا منہ ہے کہ ہمارا ذکر کیا جائے؟ یہ تو آگے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، طوبیٰ لنا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے تو بڑی مبارک بات ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم آپ کی امت میں شامل ہیں۔ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دیا،
آپ نے فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم 7 مرتبہ آپ نے فرمایا مبارک ہو ان کو، مبارک ہو ان کو، مبارک ہو ان کو، 7 بار آپ نے فرمایا ان کو مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کن کو مبارک ہو؟ ان کو مبارک ہو جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن میرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ تو ایک میں آپ کو عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا، دوسرا یہ ہے کہ امت وسط یعنی امت معتدل، اور تیسری یہ ہے کہ اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیگر امتوں کو بھی تھا لیکن ان کو کلی اختیار اس میں نہیں تھا۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بہت سی ایسی امتیازی چیزیں حاصل ہیں جو دیگر امتوں کو حاصل نہیں تھی۔ انشاءاللہ اللہ سمجھ